السلام علیکم ناظرین، آج کے ولاگ میں پھر سے خوش آمدید۔ آج ہم آپ کے ساتھ پاکستان اور دنیا بھر سے 10 اہم خبریں شیئر کریں گے۔ شروع کرتے ہیں ناظرین۔ پاکستان میں آج خبروں کا محور سیاسی ہلچل، بجٹ پر بحث اور موسم کی صورتحال بنا رہا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ایک بار پھر سے اپوزیشن کو پارلیمنٹ میں مذاکرات کی دعوت دی ہے اور زور دیا ہے کہ جمہوری اقدار کو مضبوط کرنے کے لیے اختلافات کا حل صرف بات چیت ہے۔ اس کے ساتھ ہی وفاقی بجٹ 2026-27 پر بحث جاری ہے، جہاں وزیر خزانہ کا دعویٰ ہے کہ یہ بجٹ ملک کی معاشی ترقی کی رفتار بڑھانے میں اہم کردار ادا کرے گا، جبکہ دوسری جانب جماعت اسلامی کے امیر نے بجٹ کو مسترد کرتے ہوئے ملک گیر احتجاجی تحریک کا اعلان کر دیا ہے، جس سے ناظرین آنے والے دنوں میں سیاسی درجہ حرارت ملک بھر میں بڑھنے کا امکان ہے۔ دوسری خبر، ملک کے شمال مغربی حصوں میں شدید بارشوں نے ناظرین تباہی مچا دی ہے، جہاں مختلف واقعات میں 7 افراد ہلاک اور 33 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ موسمی تبدیلی کے اثرات کے پیش نظر پاکستان کو حالیہ برسوں میں شدید موسمی حالات کا سامنا ہے اور انتظامیہ نے متاثرہ علاقوں میں امدادی کارروائیاں تیز کر دی ہیں۔ ناظرین، محکمہ موسمیات نے مزید بارشوں کی پیشگوئی بھی کی ہے، جس سے نشیبی علاقوں میں صورتحال مزید خراب ہونے کا خطرہ موجود ہے۔ تیسری خبر ناظرین آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ پنجاب میں محرم الحرام کی سیکیورٹی کے انتظامات کو حتمی شکل دی جا رہی ہے، جبکہ لاہور سمیت دیگر شہروں میں سیکیورٹی کے سخت اقدامات کیے گئے ہیں۔ اس سلسلے میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے بھی متعلقہ اداروں کو الرٹ رہنے کی ہدایت کی ہے۔ ایک اور اہم پیش رفت ناظرین یہ ہے کہ نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی NCCIA نے لاہور، ملتان اور فیصل آباد میں آن لائن ہراسانی اور بلیک میلنگ میں ملوث 10 ملزمان کو گرفتار کیا ہے، جو خواتین کو بلیک میل کر رہے تھے۔ یہ اقدام ناظرین خواتین کی سیکیورٹی کے حوالے سے ایک اہم قدم مانا جا رہا ہے۔ اس کے بعد ناظرین آپ کے ساتھ خبر شیئر کرتے ہیں کراچی سے۔ کراچی میں گزشتہ رات تشدد کے واقعات میں شہریوں میں خوف و ہراس پھیلا دیا ہے، جہاں محض 3 گھنٹوں کے دوران شہر میں 11 مختلف مقامات پر فائرنگ کے واقعات پیش آئے ہیں، جن میں 3 افراد جان کی بازی ہار گئے اور 8 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ شہر میں امن و امان کی صورتحال پر تشویش کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین سندھ اور بلوچستان کے درمیان پانی کی تقسیم کا تنازع پھر سے سامنے آ رہا ہے، جس پر بلوچستان حکومت نے سندھ سے مطالبہ کیا ہے کہ IRSA معاہدے کے تحت پانی کا مقررہ حصہ بلوچستان کو فوری طور پر جاری کیا جائے۔ اگلی خبر ناظرین آپ کے ساتھ اسلام آباد سے شیئر کرتے ہیں۔ اسلام آباد میں ٹریفک حادثے میں ایک خاتون کی ہلاکت کے بعد شہر کی سیکیورٹی اور ٹریفک قوانین پر نئی بحث چھڑ گئی ہے۔ اس دوران کائنات اظہر کو چیف ٹریفک آفیسر CTO اسلام آباد تعینات کر دیا گیا ہے، جنہیں سیف سٹی آپریشنز کی اضافی ذمہ داری بھی سونپی گئی ہے۔ شہر میں جرائم کے خلاف جاری مہم کے تحت پولیس نے سال کے پہلے 5 ماہ میں 10,000 سے زائد ملزمان کو گرفتار کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ اگلی خبر ناظرین آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کہ ICC وومنز T20 ورلڈ کپ میں آج پاکستان کے لیے ایک مایوس کن دن رہا۔ برمنگھم میں کھیلے گئے اہم میچ میں بھارت نے پاکستان کو 64 رن سے شکست دے دی ہے۔ پاکستان کی پوری ٹیم 106 رنز پر ڈھیر ہو گئی، جبکہ بھارتی بالر دیپتی شرما نے 5 وکٹیں حاصل کر کے میچ کا پانسا اپنے حق میں پلٹ دیا۔ اس شکست کے بعد ناظرین قومی ٹیم کو ٹورنامنٹ میں اپنی پوزیشن ہمیشہ کی طرح مستحکم کرنے کے لیے اگلی حکمت عملی پر کام کرنا ہوگا، جبکہ پاکستان کی پوزیشن انتہائی ویک دکھائی دے رہی ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین عالمی سطح پر سب سے بڑی خبر امریکہ اور ایران کے درمیان ممکنہ امن معاہدے کی ہے، جس پر پاکستان کا کردار کافی نمایاں ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اس معاہدے کے حتمی مسودے پر اتفاق رائے کی اطلاع دی ہے، جس کے بعد مشرق وسطیٰ میں کشیدگی کم ہونے کی امید پیدا ہوئی ہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے تصدیق کی ہے کہ معاہدے کے بعد ابنائے ہرمز تمام ممالک کے لیے فوری طور پر کھول دی جائے گی، جو عالمی تجارت اور پاکستان کی خاص کر معیشت کے لیے ایک مثبت پیش رفت ثابت ہو سکتی ہے۔ ناظرین ظاہر کیا جا رہا ہے کہ
کہ اگلے 2 سے 3 دنوں میں امریکہ اور ایران اس امن معاہدے کے اوپر دستخط کر سکتے ہیں۔ تاہم عالمی ماہرین اس بات کا خدشہ بھی ظاہر کر رہے ہیں کہ اسرائیل اس امن مذاکرات کی کوششوں کو تباہ کرنے کے لیے کوئی بھی شیطانی کھیل کھیل سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین آپ کے ساتھ روس اور یوکرین کی جنگ کے حوالے سے تازہ صورتحال شیئر کرتے ہیں، جہاں صدر ولادیمیر پوٹن نے دعویٰ کیا ہے کہ روسی افواج کو میدان جنگ میں تصویراتی برتری حاصل ہے، اور اس جنگ کے طویل مدتی اثرات دنیا بھر میں مہنگائی اور سپلائی چین کو متاثر کر رہے ہیں، جس پر ناظرین پاکستان سمیت تمام ترقی پذیر ممالک گہری نظر رکھے ہوئے ہیں۔ یہ جنگ گزشتہ 4 سالوں سے جاری ہے اور کوئی بھی ملک واضح طور پر اس جنگ میں فی الحال فتح حاصل نہیں کر سکا۔ اندازے کے مطابق روس کے 2.5 لاکھ سے زیادہ فوجی مارے جا چکے ہیں، جبکہ یوکرین کے 1 لاکھ سے زیادہ فوجیوں کی ہلاکت کی خبریں ہیں۔ خطے میں جاری اس تناؤ کے معاشی اثرات عام آدمی کے لیے ناظرین پریشانی کا باعث بنے ہوئے ہیں۔ ناظرین اس کے بعد آپ کے ساتھ ترکی سے خبر شیئر کرتے ہیں، جہاں صدر رجب طیب اردوغان نے ملک کا نیا آرٹیفیشل انٹیلیجنس ایکشن پلان جاری کر دیا ہے۔ ٹیکنالوجی کی دنیا میں یہ ایک اہم پیش رفت ہے جس سے ترکی اپنی معیشت کو ڈیجیٹل دور سے ہم آہنگ کر رہا ہے۔ پاکستان کے لیے یہ خبر اس لیے دلچسپ ہے کیونکہ پاکستانی نوجوان بڑی تعداد میں IT اور AIT کے شعبے سے وابستہ ہو رہے ہیں، اور اس طرح کے عالمی منصوبے مستقبل میں روزگار کے نئے مواقع اور ٹیکنالوجی کے تبادلے کے دروازے کھول سکتے ہیں۔ ناظرین یہ تھی آج کی 10 تازہ ترین خبریں۔ آپ کو کیسی لگی کمنٹس میں ضرور بتائیں، اور اس چینل کو لازمی سپورٹ کریں۔ شکریہ، ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔